السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے 22 واجبات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، مس ہو جائے، تو سجدہ سہو لازم آئے گا اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی جان بوجھ کر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی۔ نماز کے 22 واجبات وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف کا پڑھنا۔ نمبر 4، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ پڑھنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی رکوع میں اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں یا 2 سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہوتا ہے اس میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے۔ بہت سے لوگ اس میں تیزی کرتے ہیں، سجدہ سے سیدھے اٹھ کر نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 8 پر قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 10، قعدہ اولی واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قعدہ اولی واجب ہے، چاہے وہ فرض ہے، سنت ہو یا پھر وتر نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ قعدہ اولی یعنی پہلا جو قعدہ کیا جاتا ہے دوسری رکعت میں، یہ واجب ہے۔ نمبر 11، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ فرض، سنت مؤکدہ اور وتر نماز، ان میں قعدہ اولی میں جب تشہد پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے، تو التحیات پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے کھڑے ہوں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل نماز میں اور حکم ہے، وہاں پر تو حکم ہے کہ قعدہ اولی میں مکمل التحیات پڑھیں گے دعا تک اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے۔ نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی دونوں قعدے، ایک تو قعدہ اولی دوسری رکعت میں اور آخری رکعت میں جو قعدہ اخیر ہوتا ہے اس میں بھی تشہد التحیات مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی تشہد کا کم پڑا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 13، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولی میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اگرچہ جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ یعنی فرض، وتر یا سنت مؤکدہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں قعدہ اولی میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک نہیں شروع کریں گے۔ اگر آپ درود پاک اتنا پڑھ لیں گے اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد، تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے۔ علیکم جو ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے نا السلام علیکم، السلام جو لفظ ہے یہ واجب ہے، علیکم یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ نمبر 15، وتر میں تکبیر قنوت کہنا، یعنی وتر نماز کی تیسری رکعت میں آخری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اسے تکبیر قنوت کہتے ہیں، اور وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 16، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 17، رکوع کی ہر رکعت میں ایک ہی بار، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 18، سجدہ ہر رکعت میں 2 بار ہی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 19، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا،
یعنی اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں قاعدہ کر لیا تو اب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 20، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، یعنی تیسری رکعت میں اگر کسی نے قاعدہ کر لیا تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 22، 2 فرض یا 2 واجب یا 2 فرض یا واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ قرات کر چکا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، سورت بھی ملا چکا ہے، اگر وہ رکوع نہیں کرتا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام میں خاموشی سے کھڑا رہا تو اب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا، کیونکہ رکوع جو ہے فوراً کرنا ہے، قرات کے ختم کرنے کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے 22 واجبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی واجبات ہیں، جس طرح کہ عیدین کی نماز میں یا امام کے لیے اگر وہ جہری قرات اس کے اوپر لازم ہے، اگر اس نے سری قرات کر لی تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ تنہا فرض، سنت، نفل یا وتر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ان 22 واجبات میں سے اگر ایک واجب بھی آپ کا بھولے سے مس ہو جائے گا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو اس میں کہ نماز میں کیا چیزیں پڑھنا سنت ہے اور کیا چیزیں کرنا سنت ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو آئے گی۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ نماز کے فرائض و واجبات، نماز کی شرائط اور فرائض جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل نماز کے واجبات بھی بیان کیے جائیں گے۔ آج میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔